اور ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں بھائی سچی مچی؟ السلام علیکم جی ڈاکٹر ہیں بھائی؟ وعلیکم نہیں السلام بھائی ورحمۃ اللہ. ابھی تو آپ کی داڑھی بھی نہیں ہے، کیسے ڈاکٹر ہیں بھائی؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں، اچھا ویسے پہلے سے ڈاکٹر بن گئے گریجویشن سے پہلے؟ بس نام کے ساتھ لگاتے ہیں. اوکے اوکے، حکم کریں کہاں سے کال کیا آپ نے کیسی شہزاد طبیعت صاحب؟ آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے آپ کو. جی پاکستان سندھ سے. سین اللہ آپ کو عزت دے. شہزاد نام ہے آپ کا؟ جی جی شہزاد. جی جی شہزاد بھائی حکم کریں. میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی آڈیو کال پہ بات کی تھی، تو میرا یہی ہم، سوال تھا. اس دن بھی میں نے سوال کیا تھا، شاید آپ کو شاید ہم، ذہن سے نکل گیا ہو. ایک کلمے کے متعلق سوال تھا. ہم. دو جو کلمے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا جو لا الہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ والا، ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو کیا لیکن جو فرق ہے؟ لا اور الہ الا یہ اللہ شہادتین اگر پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے بھائی. مسلمان ہونے کے جی لیے جی یہی کافی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. جی. لیکن جو شخص مومن بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے 12 اماموں کی امامت کی گواہی دینا ضروری ہے. اور یہ جو کلمہ ہے علی ولی والا، علی ولی اللہ، اس میں مطلب یہ پڑھنے سے بھی مسلمان ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے؟ نہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ تو لازمی بات ہے وہ اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول کو بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. علی ولی اللہ میں تو سب ہے. جی علی ولی اللہ سلام اللہ علیہ میں اس کلام شریف میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے اس کے دل میں، ٹھیک ہے نا. جی. ہم. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے اس والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں اس کے دونوں جو قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے جو ایڈیشن کی گئی ہے دوسرے کلمے میں جس میں علی ولی اللہ ہے، تو کیا اس کا کوئی مطلب متعلق کوئی ہے ایویڈنس قرآن میں؟ قرآن میں اس سے کوئی بھلے ہے پروف ہوتا ہے قرآن میں؟ قرآن میں بالکل بالکل ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو، قرآن سے دکھا دیتے جی ہیں، قرآن سے دکھا دیتے ہیں آپ کو. ایک منٹ میں کتاب قرآن مجید لے کے آؤں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ جی شعراء. سورہ مبارکہ شعراء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے یہ جملے فرماتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. آخرین میں، آخر الزمان میں، آنے والی نسلوں میں میرے لیے لسان صدق، سچ کی زبان عطا فرما. یہ ان کی دعا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. سورہ مبارکہ مریم میں ان کی دعا کی جواب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی. وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا علیہ السلام. اور اچھی طرح سے دیکھ لو، یہ شیعوں کی کتاب قرآن نہیں ہے، یہ سب کی قرآن ہے بھائی. سورہ مریم آیہ جی جی. نمبر 50. سورہ مریم آیہ اس کا نمبر مطلب 50. بتائے نا، میں کوئی عالم وغیرہ تو نہیں وَجَعَلْنَا ہوں جو لَهُم میں اس کا. وَجَعَلْنَا لَهُم، ہم نے ان کے لیے جو لسان جی صدق مانگا تھا علی علیہ السلام کو، ان کے لیے لسان صدق بنا دیا. علی علیہ السلام کو ان کے لیے لسان صدق ہم نے قرار دی، ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید میں انبیاء کا لسان صدق ہے.
ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام کے لسان صدق کون ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام۔ اور مزید بولیں۔ تو اس جو آیت شریفہ پڑھی آپ نے، اس سے کیسے مطلب یہ ہوتا ہے ثابت کہ یہ کلمے میں ایڈ کرنا چاہیے اللہ؟ کلمہ دیکھیں، آپ جو کلمہ کہہ رہے ہیں نا، کلمہ، یہ کلمہ، جی یہ ایک ایسا اصطلاح ہے جو پاکستان وغیرہ میں مشہور ہے کہ کلمہ یہ جی ایک تو ہے کلمۃ الشہادتین، یعنی شہادتین کے ورڈز، شہادتین کے الفاظ، وہ شہادتین کے الفاظ شہادتین کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کلمہ بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بذات خود لفظ کلمہ یہ کوئی چیز ہے۔ کلمہ کوئی چیز نہیں اسلام میں، کلمۃ الشہادتین ہے، شہادتین کے الفاظ، شہادتین کے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ایمان کے لیے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایمان کے لیے اس طرح نہیں ہے کوئی چیز کلمہ بھی ہے اسلام میں، نہیں، کلمہ کوئی چیز نہیں ہے، شہادتین، کلمہ شہادتین ہے اسلام میں، شہادتین وہ شہادتین ہے، وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں 3 4 نہیں ہیں، وہ 2 ہیں۔ لیکن ایمان کے لیے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ولایت اور امامت یہ ماننا ضروری ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اوکے، قرآن پاک میں ہے اس کے دلائل وغیرہ؟ ایک دلیل تو یہ آپ کو دیا نا۔ جی، ہم تو اس کے علاوہ میرا ایک اور بھی سوال تھا کہ یہ کلمے مطلب جس میں جو شہادتین تھے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اقرار کرنا ہوتا ہے، شہادت دینی ہوتی ہے، تو اس میں جو ایڈیشن کی گئی ہے تو یہ کب سے مطلب یہ شروع ہوا ہے، کب ضرورت پڑی اس کی ایڈیشن کرنے ایڈیشن کی؟ نہیں ہوئے، جب اللہ نے اور دنیا بنایا، جب اللہ نے خلقت کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی وقت حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا وصی اور خلیفہ بنایا۔ کتنے بہت سارے احادیث روایات میں ہیں تو کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خلقت کی ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور کو اس زمانے میں پنجتن پاک کی 14 نور مقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت آدم علیہ السلام نے امامت کی اقرار کیا ہے، ایمان کا اقرار کیا ہے۔ بہت سارے روایات میں ہے کہ ہر نبی دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے 14 معصومین علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت اور ان کی خلافت کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک چیز نہیں کہ بعد میں بن گئی ہے، بعد میں ایڈیشن کی گئی ہے، نہیں، بعد میں ایڈیشن نہیں کی گئی ہے، یہ شروع سے تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مطلب مسلمان کرتے تھے تو ان مسلمان کے لیے آج بھی سے وہی ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر صرف مسلمان بنانا ہے کہ اس کو اسلام کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی نا، نماز بھی اس کو نہیں آتی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو مسلمان بنانا ہے نا تو اس کے لیے مسلمان ہونے کا شرط یہ نہیں کہ اس کو نماز بھی سیکھ لے، تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، وہ مسلمان بن جاتا ہے، چاہے اس کو نماز نہ بھی آتا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر اس نے ایمان میں داخل ہونا ہے نا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکتفا نہیں کرنا، اس کو بہت ساری چیزیں اس نے سیکھنا ہے، اس نے وضو کرنا سیکھنا ہے، تیمم کرنا سیکھنا ہے، نماز پڑھنا سیکھنا ہے، ماہ رمضان کے روزے کے احکام کیا ہوتے ہیں سیکھنا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، تیمم، غسل جنابت کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کیا، بہت ساری چیزوں کو اس نے سیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اسلام میں داخل کرتے تھے تو یہی بتاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی چیزیں نہیں سکھاتے تھے۔ لیکن ایمان میں داخل کرنے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں ان کو سکھاتے تھے، ان میں امامت ہے 12 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی۔ اوکے، جی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کرتے تھے کسی کو، صرف یہ پڑھاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، ہے نا؟ صرف یہ نہیں پڑھاتے ٹھیک ہے، تھے، صرف نہیں پڑھاتے تھے۔ دیکھیں، ایک لمحہ ہوتا ہے کہ ایک شخص، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، ایک بدو ہے نا، وحشی ٹائپ کا، اب اس کے پاس ایک ہی منٹ ہے، تو لازمی بات ہے ایک ہی منٹ میں اس کو ایک ہی چیز کہیں گے نا۔ لیکن اگر اس کی تربیت کرنی ہے، اگر وہ ادھر آپ کے پاس رہے گا، اگر وہ وحشی آدمی ہے بھائی، وہ کل اس کے پاس 2 منٹ ہی ہیں، تو لازمی بات ہے 2 منٹ میں 2 منٹ ہی بات ہوگی۔ لیکن اگر اس کو آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو بہت ساری چیزیں سکھانی ہے، تو اس میں سے اہم ترین چیز جو ہے امامت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی۔ صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ادوار میں میں آپ کو دکھاؤں، دعوت ذوی العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں آپ کو دکھاؤں دعوت ذوی العشیرہ میں کہ سب سے پہلے اپنی بنی ہاشم کو انہوں نے دعوت دی ہے، اور اس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا بتا دیا۔
ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ جی طبری وغیرہ نے سب نے روایت کی ہے. اگر ابھی مجھے مل جائے تو بڑی بات ہوگی. دیکھیں. ایک منٹ. یہ اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک المعروف بتاریخ الامم، جزء ثانی، چھاپ سنہ 1998. تاریخ الطبری، تاریخ الامم والملوک، سب سے اہم اور سب سے اصح التواریخ جو ہے یہ تاریخ الامم والملوک ہے. اس میں دعوت ذوی العشیرہ کے متعلق واقعہ آپ سن لیں. یہ ہے صفحہ نمبر 235. یہاں پہ ملاحظہ کریں. یہاں پہ ایک روایت نہیں کی، ایک روایات وہ نقل کرتے ہیں کہ یہ پہلی روایت عبداللہ ابن عباس علی امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. جب یہ آیہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بلایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے خاندان والوں کو اسلام کی طرف بلاؤں. اور پھر میں نے کھانا بنایا، ان سب کو دعوت، سب کو میں نے بلا دیا. اور کئی دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے وہاں پر. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، بات نہیں ہوتی تھی ان سے. تیسرے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی ہے، ان سب لوگوں نے کھانا کھایا ہے. تو کافی ہے. آپ کو پتہ ہے ذوی العشیرہ کا؟ نہیں پتہ آپ کو شہزاد صاحب؟ نہیں. کیا پتہ ہے پر؟ اچھا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی طرف بلایا. اچھا، جب ان کو اسلام کی طرف تیسرے دن بلایا ہے، یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما اعلم شابا فی العرب جاء قومه بافضل ما قد جئتکم به انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ. اسلام کی طرف بلایا ان کو، اپنے خاندان کو. اے عبد المطلب کے اولاد، عرب میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا نوجوان نہیں ہے جو اپنے قوم کے لیے مجھ سے بہتر تحفہ لایا ہوں. میں آپ کے لیے خیر دنیا و آخرت لے کے آیا ہوں. وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اسلام کی طرف بلاؤں. فأيكم يوازرني على هذا الأمر أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم، تو آپ میں سے کون ہے جو میرے ساتھ ہو، میرا ساتھی ہو، میرا بھائی ہو، میرا جانشین ہو، میرا ساتھی ہو اس معاملے میں. فأحجم القوم عنها جميعا، سب لوگوں نے، کسی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا. وإني لأحدثهم سنا وأرمسهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، میں سب سے چھوٹا، کم سن تھا،
امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا انا یا نبی اللہ اکون وزیرک، میں آپ کا ساتھی رہوں گا، میں آپ کا مدافع رہوں گا. فاخذ برقبتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گردن کو ہاتھ سے پکڑا. ان ھذا اخی، فرمایا یہ میرا بھائی ہے، وہ وصی، یہ میرا وصی، و خلیفتی فیکم، اور یہ میرا جانشین ہے. فاسمعوا له واطیعوا، اس کی بات سن لو اور اس کی طاعت کرو. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. وہ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے اٹھے اور مذاق اڑا رہے تھے، ابو طالب علیہ السلام کے مذاق اڑا رہے تھے. کہتا ہے دیکھو تیرے بھتیجے کی یہ عقل ہے، کہتا ہے تم اپنے بیٹے کی طاعت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے بعثت سے کسی کو مسلمان اسلام کی دعوت دیتے تھے تو اپنی طاعت کی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کی دعوت دیتے تھے. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، صحیح ترین تاریخ طبری. اوکے ڈاکٹر صاحب جی خدا حافظ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ دوسروں کو باری دے دو، ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو.